السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. قوت الا باللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. قوة إلا بالله. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا شریک لہ واشہد ان محمد بالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی محمد وعلی آل محمد ابراہیم وعلی آل ابراہیم. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون۔ سامعین کرام، قرآن مجید کا 24واں پارہ، سورہ حامیم سجدہ، اور وہ 13 تو لے کے 16 تک 4 آیتاں جڑیاں میں خطبے کے شروع پڑھیاں، تو کچھ جو بیان کرنا بعد دی گل۔ پہلا اس بارے ایک واقعہ جڑا تفسیراں عموماً لکھا گیا تو لوگ بیان بھی کرتے ہیں، سیرت دی کتابیں لکھا، وہ بھی کچھ بیان کرنا بھی وہ صحیح نہیں۔ تفسیر تفہیم القرآن کی اور بھی جڑا یہ سورت دے شروع لکھتے بھی سورہ حامیم سجدہ جڑیاں یہ جڑیاں آیتاں میں پڑھیاں، فین عارض پہلی اتوں تک حضور نے پڑھیاں تو اتبا نے آپ منہ سے ہاتھ رکھتا قوم تے رحم کر، یہ بڑی کہانی بنائی ہوئی ہے، مزیدار بڑی۔ میں وہ ذرا پڑھ دینا حوالہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ بیان کر دے کہ انہوں نے آخیا کہ ایک دن کفار اکٹھے ہوئے، ایسے میرے سامنے مسند ابو یعلا، اور یہ دینا سمجھو 1812 نمبر پہ ہے۔ یہ جو کوئی میں بیان کر لگا مضمون اگے آ جانا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا بہت انتظام کیا۔ اسی پڑھیے یا نہ پڑھیے، بندوبست ایسا بھی اتنے ملاوٹ نہیں ہو سکتی، نہ کوئی جعلی کام چل سکتا۔ حالانکہ قصہ مشہور بڑا ہے، امام محمد بن اسحاق نے اپنی سیرت لکھتا ہے، ابن شام لکھ دیتا، یہ ابو یعلا نے لکھ دیتا۔ کفار جمع ہوئے، اجمعت قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع، ایک دن کٹھے ہو گئے کافر، فقالوا انظروا عالمکم بالسحر والکہانہ والشعر، کہنے لگے اپنے چو ویکھو بھی زیادہ آدمی جڑا جادو نو سمجھدا ہوئے، کاہناں دی باتاں نو سمجھدا ہوئے، شعر سمجھدا ہوئے، فلیات ھذا الرجل الذی قد فرق جماعتنا وشتت امرنا وہاب دیننا فیکلمہ ولینظر ما یرد علیہ۔ وہ پھر آدمی جڑا نا ایڈا سمجھدار ہو جائے، اس آدمی دے کو نبی علیہ السلام نے آخیا جن نے ساری جماعت تفرقہ پیدا کر دکھ جڑے انہوں نے کہ اسی سارے کٹھے سی، بھینا بھرا سی، کار نے فساد پیدا کر، باپ بیٹے نہ لڑ رہا، برا نہ لڑ رہا، دین جا گیا، کسی نے من لیا کہ واقعی گڑبڑ ہو گئی، کہنے گے نے ساری جماعت سے تفریق پیدا کی تھی، اور ساڈا معاملہ جڑا ویسے مکے دے قریش جنے سی متفق سی اور سارے جانتے ساڈا روب سی، انہیں ساڈے معاملے نو آ کے نہ ٹکڑے کر سارے گڑبڑ پاتی۔ جی قومی لحاظ نہ سوچیے تو واقعی انہوں نے بڑا دکھ سی۔ چلے اقبال آندا میں کعبے کھڑیا ویکھیا روح نو جبریل دی، اور اپنے ابو جہل روندا سی تے یار اسی یہ دین نو کی کریے، ساڈے فساد پایا ہے، ساڈے گھر چڑھائی ہے، خاوند بیوی نہ لڑ رہا، بیوی خاوند لڑ رہی، تو کیا بھی یہ شخص جن نے ساری جماعت تفریق پیدا کی، ساڈے معاملے نو منشر کیتا اور ساڈے دین تے اعتراض کیتے کہ تواڈے سارے پیو دادے کافر سی، یہ دین جھوٹا تہاڈا جڑا بت پوجدے، فیکلمہ کہ وہ بندہ جاوے یہ گل کرے اس نبی ولینظر ما یرد علیہ، تے ویکھے بھی وہ کی جواب دینا، کوئی دن بدن گل ودی جاندی ہے، کوئی حل کریے۔ قالوا ما نعلم احدا غیر عتبہ بن ربیعہ، سارے نے آخیا یہو جہا بندہ جڑا جادو نو بھی سمجھے، کہانت نو بھی سمجھے، شعر نو بھی سمجھے، وہ سانو عتبہ بن ربیعہ تو وڈا نظر نہیں آؤں۔ یہ ابو سفیان دے سسر سی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ والد نانا سی، اور بدر کی یہ مارے گئے پھر عتبہ سردار سی سارے، کہیں گے عتبہ بن ربیعہ جڑا یہ ایسا یہ گل کرے۔ قالوا انت یا ابو الولید، کہا عتبہ، انہوں نے کہا ہاں ابو الولید تو ہی اس قابل ہے، تو حضور کو جا۔ چنانچہ عتبہ آیا، پکارا یا محمد انت خیر عبداللہ۔ سوال انہیں جڑے کیتے ایسے سمجھنا دکھ دین والے آ، یہو جہے ہن سانو یہ پھساؤندے ہیں، جن لوگ مرا ہوندے نا یہو جہے سوال کر رہے، کتوں شروع کیتا؟ دکھ جی رکھ کہ تو اچھا ہے یا تیرا باپ عبداللہ اچھا سی؟ فساکت رسول اللہ حضور چپ رہے، ثم قال انت خیر ام عبد المطلب، تو بہتر ہے یا تیرا دادا عبد المطلب بہتر ہے؟ فساکت رسول اللہ پھر بھی حضور چپ رہے۔ قال فإن كنت تزعم ان هؤلاء خير منك قد عبدوا الآلهة التي جے تو مننا ہے کہ یہ تیرے نال چنگے سی، ایڈے ایڈے سردار سی، اکلاں والے سی، تے پھر انہوں نے یہ بت پوجے جنہاں کو برا نہ، جنہاں کو برا کہہ رہے ہیں
عبداللہ بھی پوچھتا سی تے عبد المطلب بھی پوچھتا سی پھر توں جھوٹا جے وہ چنگے سی وین کنت تزم انک خیر منہم فتکلم حتی نسمع قولک تے جے تو سمجھدا میں انہاں نال بہتر ہاں تے تد وی گل کر دے تاکہ قوم نوں پتہ چل جائے بے اپنے پیو دادے دا ادب نہیں کر کیسے سوال پھسایا کہ جے پیو دادے نوں برا کہے کہ قوم پڑ کٹے جے منے چنگے چاکیے پھر وہ تو بت پوچھتے پھر تو اس دین دے خلاف کیوں انا واللہ ما رہنا سخلتن کتو اشا والا قوم ایک من اللہ دی قسم اسی تیرے نالوں کوئی منحوس بچہ نہیں دیکھا تو ساڈے جمیا ایسا منحوس پھر رکھتا جواب ساری جماعت نوں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا چھتا ہمارا اسی سارے متفق ہوں سی محبت نہ رہیں سارے فساد پایا ویبتا دین آنا فضاحتنا پھر عرب کہ تو سارے دین نو بھی برا کیا اور سانو سارے عرباں جنا رسوا کر کے رکھ دیتا یہ تو کافر ترے آؤں گے حتی لقد رکھنا فی قریش ساحر سارے عرب چ رولا پی گیا بے مکے چ ایک جادوگر پیدا یہ تیری کارستانی ہے ورنہ فی قریش کاہن کوئی آندا قریش کاہن جم پیا جڑے کو جن واللہ ما ننتظر اللہ مثل صیحۃ الحبلا بیکم بعضنا الی بعض ہن اینی کسر رہ گئی ہے بس جس طرح حمل والی عورت جڑی نا بچہ پیدا کرنے وقت ذرا چیخ مار دی ہے اتنا ہی کوئی کہہ دے اٹھو اسی تلواراں لے کے ایک دوسرے کے خلاف اٹھے ہن مرن تے گل چاٹی تو فساد مکے چ ہو جانا ہونا حتی نتفانا کہ اسی مر مک جاواں گے ایک دوسرے کے ہتھوں قتل ہو جاواں بڑے دکھ نہ اس میں نے گل سنائی ایوہ الرجل ان کان انما بکل حاجہ جمع نہ رکھا تکون اغنا قریش رجل اور بندیا خدا دیا جے تیرے کو پیسیاں دی کمی ہے کوئی حاجت ہی تے دس دے تاکہ اسی تیرے واسطے اینی دولت اکٹھی کریے کہ تو سارے قریش چوں بڑا امیر ہو جائے اے مسئلے چھڈ اصلی گل دس وین کا انما بکل با اگر تیرے اندر شہوت ہے تو بیوی دا خیال رکھنا میں نکاح کرنا فخت رہی انسائے قریش شیط کہ قریش دی جیڑی مرضی لڑکی چون لا فنزوج کا 10 لڑکیاں سی چرنا نکاح کرنا اے فساد چھڈ کوئی گل کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھتا ساریاں گلاں سن تو بعد آپ نے آخیا چاچا تو گل کر لی جڑی کرنی کالا نام کہنے لگا ہاں کالا پکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر سورت حامیم سجدہ جس جو میں آیت پڑھی اینو پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم حتی بلغا فین آردو کل انذرتکم سائقۃ مثل سائقۃ عاد مسموع اے پہلی ایسی جڑی خطبہ جائی شروع اتوں تک حضور پہنچے فقال عتبہ حسبک ما عندک غیرہ انہوں نے آخیا بس بس محمد کیونکہ یہ دھمکی آ گئی کہ جی اتنا ہی انہوں نے منہ موڑی رکھیا نا کہ دین نو نہ منیا انہوں نے پھر نوٹس دے دے جس طرح قوم عاد اور سمود تے بجلیاں گریاں سی نا اللہ نے انہوں تباہ کر کے انہوں دا حشر پھر مکے والوں دا ہونا آپ نے آیتاں سنائیاں آ گل ہی بننی چڑنا تھی مینو آدھے لڑکی دے دیو تو دور کے عاد اور سمود والے عذاب آ جانے تڑتے اتبے نے ہاتھ رکھا کہیں گا بس بس کہیں گا کوئی ہور بھی گل ہے کار اللہ پر میں کچھ نہیں میں خدا دا کلام تینوں سناتا فراجا الى قریش فقالوا ما وراء قریش والا مڑ کے گیا تے قریشیاں نے آخیا سنا اتبا کی خبر لیا کی بنی گل قال ما ترکت شیئا را انکم تکلمونہ باللہ کل اتبے آخیا میں کوئی ایسی گل نہیں چھڈی جڑی تسی کسی نے کرنی ہوندی میں وہ چھڈتے ہو نہیں سارے تواڈے خیالات اور جنیاں چیزاں سی نا پہنچاتی کالو ہارا جواب دیتا کوئی کالا نا ہاں والذی نصب بنیۃ ما فہمت شیئا مما قال غیر نقال انہوں نے آخیا اس رب کی قسم جنہیں کعبہ بنایا نا اتنے مسجد بیٹھے کوئی شہ نہیں مینوں وہی گلاں تو سمجھ آئی صرف انہوں نے آخیا میں تمہیں ہوں اطلاع دینا کہ تے وہ بجلیاں گرنیاں جڑیاں عاد اور سمود تے گرنیاں اے اخیر میں سمجھا باقی جڑا بتاں پتہ نہیں کالو ویلک یکلم کا رجل بالعربی لا تدری ما قال کہنے کے افسوس ہے یار عربی بولی سی انہیں گلاں کیتیاں تے عربی تو سی تینوں کوئی سمجھ ہی نہیں آیا کوئی نہیں تمہارا پتہ کار لا واللہ ما فهمت شيئا مما قال کہنے مینوں نہیں سمجھ آئی میں تے اسے سہمیا رہا صرف بجلیاں دی گل دی سمجھ آئی غیر ذکر اے 1812 نمبر پہ پڑھیا مسند ابو یعلا
مگر یہ بیان کرنے والے کون؟ یہ نہ مولوی صاحب سے گل مکنی نہ اسرائیل کسی سے نہیں. ابن کثیر ہوئے پاویں لوگوں نے سند دیتی یہ نہ تک کہ گل کنے بتائی لکھ دیں دے حدثنا ابو بکر حدثنا علی بن مسر عن الاجلا عن الزیال بن حرملہ الاسدی عن جابر بن عبد. جابر دی باری بہت بات جا کے آؤ. جابر تک آ کے لڑی ہے کہ بندے آندے ابو بکر آندا ہے آپ مسند ابو یعلا کہ حدثنا علی بن مسر انہیں اجلا تو سنیا انہیں زیال بن حرملہ الاسدی تو جابر بن عبد. اے دو کام میرے خراب جس طرح تار ٹوٹ جانی ہے بجلی نہیں کھڑا کرنٹ ختم. ایک اجلا یہ نہیں ٹھیک بندہ. اجلا و ابو ابن عبداللہ الکندی اصل نا اجلا باپ عبداللہ بنو کنڈا قبیلے وقد ضعفا علماء نے ضعیف ٹھہرا کہ ایڈا پار چکن جو گا نہیں دین جو گلا ہونی چاہیے مستند مضبوط. اے دیکھو نا حالانکہ بڑے بڑے عالماء گل لکھی مگر نہیں. اے قربان جائیے اللہ دے رسول علیہ السلام دے اللہ نے اس دین نو بچاؤن لیے ایڈا علماء دے دماغ چ واڑ دیتا. ایک ایک بندے نو چیک کرو کیس حالانکہ گل بڑی پیاری لگتی انہاں کیا نہیں ان سٹوریاں نہیں سننیاں بندہ نہیں موت. اس طرح کی انویسٹیگیشن سپریم کورٹ بھی نہیں کر رہی. اے منکرین حدیث ظالم حدیث کی ہے کوئی عدالت کوئی پولیس نہیں چھان بھی نہیں کر رہی جنی حدیث دے عالماں نے کی. ساڈیاں دعاواں ہی اسی تو انہوں نے لکھا پڑھ رہی یہی بڑی گل ہے کہ انہوں نے قبراں تے اللہ انوار کی بارش کرے اور انہوں جنت اعلیٰ مقام دے جنہوں دے بارے جدو یہ جہاں پڑھی جانا کہ بڑے بڑے حکمرانوں نے امامہ کی محنت کی کہ وہ بندہ یار میرا یار ہے حدیث تسی انہوں موت برقرار دے دو کہہ دیو کہ بندہ جڑا جی گل دا اعتبار ہے. انہوں نے آخیا بادشاہ سلامت ہے پیسے نو کی کریے یہ بندہ دوست تیرا ہوگا نہیں معتبر محمد رسول اللہ دی حدیث دا اسی اگر زمانہ انہیں آخیا چپ ہی کر جاؤ تسی نہ آکھو اچھا نہ برا. انہوں نے آخیا سکوت کریے تسی خدا دے رسول نے جواب کی دیا قیامت دن کی ہوگا. پھر جدو حضور نے پوچھا میرے دین چ ملاوٹ ہو رہی سی تسی صرف اس حکمران پاک چپ کر رہے. اس تو اس علم پڑھیا پتہ لگتا ہے کہ یہ معجزہ رسول کریم دا ہے سمجھو معجزہ کہ اللہ نے بچایا ورنہ کوئی عبداللہ بن عدلہ الکندی ایک یہ پڑھیا گیا اور ایک الزیال بن حرملہ الاسدی جنہیں امام ابن ابی حاتم نے کہا کہ مجہول ہے یہ کوئی حال نہیں پتہ لگا کون ہے کون نہیں. دو بندے اس تو پہلا تو تفسیر دے شروع جڑا لکھیا نا کیا گل ہوئی سی اس میں پہلا یہ صفائی کرنی اصل گل ہو جس لیے بیان شروع ہو رہا وہ یہ ہے بھی انہیں آیتاں پھر آؤں اگے جا کے نہ ساتھ درد کہ نیس دینا چاہنا عذاب آئے. ایک بڑا آج کل عام تصور ہے لوگ دن لبتے پھر دے شادی لی دن جڑا نا وہ نیس نہیں ہونا چاہیے 7 دن ہونا چاہیے. ہندوؤں تو کافراں تو آ گیا یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہونا اللہ کی طرف ہونا رب کر رہا ہے. دنوں نے اتنے کی کرنا کوئی ستارے وال دوڑ دے کہ فلاں ستارہ ہے وہ اثر ہے بالکل کافر ہے پکے. کوئی ستارے کا کوئی دخل نہیں کسی کی قسمت کوئی دن کسی کی قسمت کوئی دخل نہیں دیتا. مگر قرآن پاک سے ہی لوگ مدد لے لیں مسلمان ہوں گل کافراں کو لیں گے سہارا قرآن شریف کا لے لیں. انہیں پڑھوں گا جس آیا کہ نیس دینا عذاب آیا سی قوم عاد انہیں آخیا ویکو قرآن منتا کہ نیس دن بھی ہوں اور اسی طرح ہی سارا علم نجوم بن گیا. تھی پڑھے لکھے لوگ یہ بروج کہ 12 برج ہوں سورج فلاں برج ہوں فلاں ہوں آ تاثیر ہے وہ بس سمائے ذات البروج کہ آسمان کی قسم ہے برج والا 12 برج بنا لا نجوم والا یعنی عربی زبان چھڑ دینی اپنا کوئی منکرت مانا قرآن سے بات دینا. یہ برج نجومیہ نے کرے یہ جڑے برج نا 12 برج یہ قرآن بالکل ذکر نہیں. پوائنٹ کی گل دس رہا تاکہ بچے گمراہ نہ کئی بے دین لوگوں کے پیر کٹتے پھر دے بروج جڑے برج نا 12 یہ دین دے نہیں. قرآن برج کی ہے النجوم جڑے بلند ستارے نا روشن کوئی مدن تارے جڑے بڑے بڑے ستارے نا انہوں عربی زبان کیا جاتا بروج. برج کا مانا ہی نمایاں شاید. برج نو برج کیوں آدھے منارے نو کیونکہ صاف نظر بہت اچا بنیا ہوں ہر کوئی دوروں ویکھ لینا برج نمایاں اور ظاہر سے. اس تو بڑے ستارے جڑے ہیں انہوں نے بروج رہا وہ 12 نہیں کوئی تھوڑے نہیں. اللہ نے کیا قسم ہے اس آسمان دی دیتے بڑے بڑے ستارے اور سیارے اے مانا دا برجاں بردانا نہیں مگر وہ نجوم بڑیا نا دماغ برج فوراً قرآن سے دیکھا برج پج پہ ہوتا نہ قرآن اسے زمان منو جیسے اتریا کہ رسول اللہ کی مانا لیں گے عرب کی لیں گے جی یہ دوسری قوما کنوں برجاں دیا یہ نجومیاں رہن دیو قرآن چ نہ بارو.
قرآن پاک چ لوگوں کو نظر آ گیا وسیلہ، سورت مائدہ چ بھی آیا کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اور دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل سی یہاں وسیلہ اپنا پنجابی اردو کا وارڈ دیتا کہ وسیلہ کی ایک بندہ لبو، کسی افسر نو ملنا کوئی تو پھر کوئی بندہ تلاش کرو جا جا کے وہ متے لائیے تو وہ ذریعے نہ ملاقات کری، یہ اسی اپنی بولی وسیلہ نے یہاں قرآن پاک کی وہ وسیلہ وارڈ کہ وسیلہ ٹونڈو، کوئی بندہ سفارسی لبے پھرو، کسی ولی کا دامن پکڑو، بالکل قرآن پاک نہ ظلم، عربی زبان وسیلے کا مانا کوئی نہیں کہ کسی بندے کا سہارا لو، یہ نمونے کے طور آ گیا کیونکہ نحس کا بیان کرنا نا، اصل مضمون نحس کا کہ نحس بھی کچھ ہے گی، کوئی دن نحس ہے کہ نہیں، وہ کی ہے جڑا قرآن نے آخیا دن نحس وہ بیان کرنا، کیونکہ یہ سورت سی تو بعد قصہ بھی چونکہ علماء نے لکھا پہلا وہ بھی میں واضح کرتا بھی نہیں، یہ تفسیراں کا قصہ نہیں ٹھیک درست نہیں ہے گل اس باوڑی، مگر یہ ہوں وسیلے کا بھی سمجھ، وسیلہ عربی زبان قرب نو کیا کرنا، بندے کا کوئی دخل نہیں، کسی دے نزدیک ہون کی کوشش کرنی کہ نیکیاں کر کر کے وہ محبت کر کے وہ نیڑے ہون کا چارہ کرنا، یہ عربی زبان سے وسیلہ کیا ہے، یہ بندے کسی کا دخل نہیں۔ اس تو جدو اسی نے عربی زبان کے اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو وہ مانا کی ہے کہ نیک عمل کر کے تے گناہ چھڈ کے رب دے قریب ہون کی کوشش کرو، تسی رب تو دور ہو گئے جے، دتکارے گئے جے، دربار چو کڈے گئے جے کیونکہ مجرم ہن دا علاج ہے تقربوا الیہ بالاعمال الصالحہ کہ نیک کام انہیں کرو، نمازاں روزے خیراتاں دین، اور دوجے پاسے برائیاں سے نہ بچو کہ تواڈے اور خدا دے درمیان دوری ختم ہو جائے، خدا کدے نہیں کدے ڈسٹینس سے بیٹھا فاصلے سے دوری ہوئی، جدو اسی بھول جانے ساڑی پھر دور ہی ہو گیا، جدو بھی یاد دل چ رہی ہے بسی کسی حال چی ہوئیے اللہ یاد ہے اسے سارے نیڑے بالکل شاہ رگوں نیڑے بھلا دئیے جو نال ہی مگر اسی میں بھلا دتا سارے لیے ہے ہی اس تو اللہ کا قرب ہے کہ نیکیاں کر کر برائیاں چھڈ کے خدا دے نیڑے ہونے کی کوشش کر، جس تو سورت بنی اسرائیل کا کیا جڑے نبیاں ولیاں نے تسی وسیلے ڈھونڈتے وہ آپ رب کا قرب تلاش کر دن رات اس محنت لگے کسی طرح رب دے نیڑے ہوئی، تسی منہ نو پوچھتے پھرتے، تو مطلب کی وسیلہ کی برج کی نحس کی ہر گل جڑی نا غیراں تو درامد کرنی لینی کافرہ تو بچ اسلام دے وڑ دینی، لفظ کا سہارا لینا، اس باروں اصل عربی زبان لازمی سکھو، وہ اصل بولی چلی جس قرآن اتریا اتنے نحس کا مطلب کوئی نہیں سی آتا، ہوں میں پڑھوں گا مضمون ہوئی ہے نحس کا کہ نحس کوئی شاید نہیں، کوئی نہ آخے بھی جنتری کھولو جی یہ تاریخ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ دن شادی کریے کہ نہیں، رخصتی کریے، ہندو کافر ہے جڑے گلاں سوچ دے کچھ نہیں، یہ دن آیا اگر یہ مصیبت ٹل دیا تو سارے لوگ خدا نو بے باسی نہ کر دیں، کچھ نہیں، حکم خدا کا چلتا بالکل جو ہونا انہیں کرنا ہے، یہ طریقہ کو دے کو معافی منگو دے دروازے تے چکے رہو، صدقہ خیرات کرو، بڑے بڑے نیک لوگ جو اللہ دے نیک بندے کو آتے سی کہ اسی سفر سے جانا چاہتے ہیں، تاریخ دسے منسون آ کیا چھڈ یار سفر سے قدم رکھتے آیت الکرسی پڑھتے کوئی صدقہ دے دے غریب نے، تو جا جتنے مرضی پھر کوئی بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی دن نہ کسی لیے نحس ہے نہ ساتھ ہے، بندے سے کرتوت جی لیے دن نحس بنا دیں سختی کا، نحس کا مطلب کوئی نہیں بلا نحس عربی زبان سخت ہے، شدائت مصیبت دے دن وہ کسی لیے کوئی بھی ہو سکتی، میرے لیے جمعرات ہو سکتی، دوجے لیے کوئی مصیبت بدھ نو ہو سکتی، دن نہیں پکا آ ہی دینا جڑا منوس ہے نا، ہر بندے لیے علیحدہ علیحدہ کرتوتاں پاروں ہو سکتی۔ تو اللہ نے جڑا اتنے واقعہ بیان کیا تھوڑا جہا بیان کرنا پھر وہ نحس والی آیت بھی آ رہے اللہ تعالیٰ مکے دے لوگوں کو آخر کہ جے دین نہیں منتے ہدایت تو منہ پھیر دے انہوں خبردار کر دے کہ جی میں آد اور سمود تے بجلیاں گریاں سی تو انہوں تے کڑکاں آئیاں سی نا اتنا ہی ہونی ہے، اتنے پھر اللہ تعالیٰ ذاتہم رسلہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، یہ قوم آد اور سمود جڑی سی یہ بہت پرانی تو پہلا ابراہیم علیہ السلام جڑے بعد چاہے آد یمن اور سمود شام دے علاقے تبوک سی، بہت طاقتور قومات ترقی یافتہ، باغ لگائے تھی انہوں نے، بلڈنگاں ایسیاں سی، رونقاں، اللہ تعالیٰ ان قوم عاد کا دندا لم یخلق مثلہا فی البلاد، وہ جی قوم مڑ کے کسی علاقے پیدا ہی نہیں، یہو جی بلڈنگاں یہو جہ باغ پہ چشمے، ترقی بڑی سی، اور قوم سمود کا ہن بھی جا کے ویندے نا علاقہ لوگ تبوک کے علاقے لم جاندے کاراں وے پہاڑ کھول کے باہروں پہاڑ نظر آؤں بچے ہی جڑا نا غار وہ کئی منظر عمارت باہروں نہیں عمارت بچ بنائی کئی منظر سیڑھیاں بچ اور ایسا شاندار ہے یہ بندہ باہر نہیں اسی بنا سکتے ایڈے کاریگر جم تو اللہ آدھا آدھے سمود تے جو بجلیاں گریاں سی اینی ترقی کے باوجود ان کا نشان کیوں مٹ گیا
تسی ہر وے ہی ویندے جب نہیں فلاں قوم کو اسلحہ تھوڑا اس کو مال تھوڑا اس کو فلاں اے دنیا دے دانشور خبیث جڑے ان کا تجزیہ یہی ہے کہ فلانی قوم اس دور پیچھے رہ گئی اس تو نہیں ترقی اور بھائی نہیں سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں اور نام مرادو تسی اٹھتے مسلمانوں کو پیسہ تھوڑا مسلمان اس تو تباہ نہیں ہوئے کہ انہوں کو پیسہ نہیں جب پیسہ بہت سی اندرست تو لے کے سندھ تک یہاں دی حکومت سی چنڈے دی بیڑا ادو ڈبا اس تو شہ ہو رہا جی پون لگ جاتا تو ترم کر کے مر لگ جاتی سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے دری سے نہیں جہاں میں گر کبھی جوہر میرا آشکار ہوا کلندری سے ہوا ہے سکندری سے نہیں مسلمانوں جدو راج کیتے ادو تو یہاں کا پٹھا بچا جنہ چر پھٹے کپڑے سے ابو ذر ہوراں دے ٹوٹیاں جتیاں سی ادو ہی غلبہ روب اس تو تھی کیوں الٹی مت لیں گے جی مسلمانوں چاہے کی کمی یہ بھی چیزاں ہونیاں چاہیے اللہ خود آتا کہ کافروں کے مقابلے ہتھیار تیار کرو مگر وہ پہلا اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو ہتھیار اٹھاؤ والے بندے چاہیے جڑے جانا دے دین پیشانہ میدان ہے وہ تھی جانے جی عمرے کرتے جی مدینہ جانے اس ہوں بھی علماء دے جی آدمی دور سوچے سمجھ آؤں تو وہ طرفوں خوشبو تو آؤں 70 بندے مارے گئے اتنے اور چوٹی ایسے ایسے بندے کو ادوں کے قیمتی بندے کسی چیز موقع حضرت حمزہ جیسے بعد میں مارے گئے شہید ہو گئے اور وہ پھر بالکل کہنے والے کہیں یہ بلبلوں کا صبا مشہد مقدس ہے یہ 70 بلبلاں جڑی گل سے قربان ہوگی نا حضور سے یہ انہوں کا مقبرہ ہے یہ بلبلوں کا صبا مشہد مقدس ہے قدم سنبھال کے رکھیو یہ تیرا باغ نہیں یہ سیر سپٹا نہیں ایڈے قیمتی بندے لیٹ گئے اور حضرت انس بن نضر جڑے جیسے مسلمانوں کی اپنی غلطی پر پاگڑ پی گئی لوگ دوڑ گئے حضرت انس بن نضر جڑے وہ دن ترے جا جدھر کافر سی کہ کسی نے آخیا ادھر کافر ہے لوگ جان بچا کے جانے تو ادھر ترے جانا اس حضرت انس بن نضر نے کیا اس خدا کی قسم ہے جنہیں مینوں مسلمان بنایا مینوں اس کی طرفوں جنت کی خوشبو آؤں یہ لوگ دوڑے جانے اور 80 تو زیادہ زخم دی صحیح بخاری چاہوں انہوں کی شکل بگڑ گئی پتہ ہی نہیں سے لگتا بیان سے پین نے کنگڑی کے پور تو پہچانا دیکھ میرا پران سے بن نظر ہے تو اے اللہ علامہ اقبال بولتا کلندری سے ہوا ہے سکندری سے تو میں ہور گلا مگر پیا بیاہ شاہ ہو جائے یہ سب کر دین نے حکم دینا طاقتور بن کے رہو کمزور نہ رہو مگر پہلا اپنے اندر وہ دل پیدا کرو کہ جان دین کا موقع ہوئے دلے رہو کہ تھی جان دے سکو ورنہ کمزور آدمی کا تلوار بھی انہیں کمبل لگ پڑا کالا مقابلہ کرنا ہوتے اپنے ہاتھ کمنے دلیر بندہ مقابلہ کر سکتا دلیر لی ایمان چاہیے اس پر سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے دری ہے جیسے کیا گیا اس جات ہم رسول میں بین عظیم آج سمودہ ذرا میں ذکر کیا کہ اتنی ترقی کر گیا قرآن پاک آپ آندہ کہ ادھر کی قوم نہیں پیدا ہوئی جب ان کے پاس رسول آئے آگے سے اور پیچھے اے فکرہ قرآن رسول آئے جمع حالانکہ رسول ایک کو ایک آیا انہوں کو ہود آیا انہوں کو صالح آیا کئی رسول نہیں آئے انہوں کو ایک رسول آیا مگر رب نے کیا جب ان کے پاس رسول آئے اور کئی جگہ قرآن پاک تو ایک ہی نبی دے منکر مگر اللہ دا کذب رسول انہوں نے رسولوں کو جٹایا بہت ڈونگا نقطہ کیونکہ رسولوں کی پوری لائن جی گواہ کھڑے ہوں نا عدالت 10-15 ایک ہی بیان ہوتا جی ایک نو آدمی آخے پیا 10 سچے آ جھوٹا دراصل بے ایمان 10 بھی جھوٹا رہے وہ بیان سے کوئی ہونا پیغمبران کی گل چ رولا نہیں انہیں کچھ کیا تو انہیں کچھ کیا ایک نو من لے دوجے نہ منے اس تو جڑا عیسیٰ علیہ السلام نو منتا محمد رسول اللہ نہیں منتا وہ یہ نہ کہہ کہ میں عیسیٰ نو منتا وہ بھی منکر کدے اللہ آتا ہے یہود نصارا ہوں کچھ بھی نہیں پکے کافر ہے کیونکہ جی انہوں نے من دیں تو کہہ کے گیا کہ محمد رسول اللہ نے انہوں نے منیا حضور نو نہیں منیا تو ڈر پڑتا انہوں نے نہیں منیا پہ آدھے رہن اپنی جگہ ہے کہ کافر ہے پکی اس تو اللہ پاک فرمایا پاویں رسول ایک ہی آیا کیونکہ گل انہوں نے کوئی سی کہ اللہ ایک قیامت پر حق ہے رسول جڑا دین لے کے آیا عمل کرو اس تو ایک رسول نے بھی جدو انہوں نے جھٹلا دتا یہ مطلب انہوں سارے جنی لائن سی انہوں سارے جھوٹا کہہ دیا اور ایک نو اگر سچے دلوں منتے تو باقی آٹومیٹک سچے ہو جانے بیان تو سارا سے کوئی ہے انہوں نے کوئی اختلاف نہیں اور بڑی وڈی دلیل ہے جڑی مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے تفہیمات پہلا عقل کا فیصلہ پہلا مضمون کہ تمہیں ہور علم عقل نہیں
تسی یہ دیکھ لو بے ہور جننے نا بڑے بڑے عالم فلسفی دانشور اختلاف ہی افلاطون کچھ آندا ارسطو کچھ آندا اگے کچھ سقراط آندا کسے گل چ نہیں رلدی ان جاندے اسی عقل دے پہاڑ نبیاں چ فرق نہیں آیا بالکل انہوں نے دنیا کسے کو سکھیا نہیں ان پڑھ ہوئے بدوواں چ آئے کوئی کتاب نہیں ہاتھ لئی مگر گل ایک ہی ہے جو محمد کہہ رہا اور موسیٰ کہہ رہا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس تو انہاں دا بیان ہے کیا اینے علاقے جو دے میرے بھی نہیں ایک دوجے کسی دی کتاب نہیں پڑھی مگر بیان ایک جیسے پتہ لگا ایک کوئی استاد انہوں سکھاؤں اور اللہ تعالیٰ اس تو اللہ نے فرمایا جب عاد اور سمود کو رسول آیا ایک کوئی فرمایا یہ سمجھو کہ سارے آ گئے آدم علیہ السلام تو لے کے گل تو سارے ایک ہی جی اور نال کیا میں بین آیا جی میں خلفی اگوں بھی رسول آیا تے پچھوں بھی آیا یہ کئی ترنے کر رہے مگر اصل ترجمہ یہ کہ ابلیس نے کیا سی اللہ تعالیٰ دے سامنے سورج النساء ہونا لا تجنہم من بین ایدی ومن خلف میں نہ دے اگوں بھی آؤں گا کھبوں بھی آؤں پچھوں بھی آؤں گا یعنی ہر پاسوں حملہ کروں جدھروں بھی مینوں گمراہ کرنے کا موقع ملیا نا میں ہنے آدمی اور آدمی چھڈنا نہیں اور وہ ایڈا وڈا میں اپنے شیخ بچے نوں سنا دے کہ گئے خطبے جی کتے کہہ جو ساڈے عیسائی سی بابے دا نا قاسم سی بکریاں چار میرے ڈیرے آ کے انہیں بکریاں روک لینیاں دوپہر وے وہ بچہ جنس میرے نال نوکر انہیں ایک شعر پڑھنا بابے نے تھان تھان وچھیا نے جال شیطان دا ٹانگوں نوں ڈاڈا ہے قرائے تینوں پاؤں اور بہت پڑھیا لکھا بڑے بڑے فلاسفر دے سامنے ہار دے تھوڑا جہا رب نے انہوں علم دیتا انہیں آخیا میں اگوں دی بھی آؤں گا تو پچھوں دی بھی جدھروں میرا دا لگا میں انہوں گمراہ کر اللہ نے بھی آخیا جتنا وہ ہر پاسوں آیا نا میرے رسول بھی جڑے آئے وہ ایک دن بعد کر کے آرام نہ نہیں بہ گئے انہوں نے لکھاں درود و سلام ہے وہ کھپ گئے لوگوں نے انہوں قتل کر دیتا انہوں نے گلاں پا کے کپڑے وٹ چڑھائے وہ جڑیاں پائیاں وطنوں کڈیا مگر وہ رسول اگوں پچھوں جدھروں دی انہوں نے موقع ملیا نا وہ اپنی امت دی بہتری لیے کھپ گئے یہ اندر اس فکرے جی اینی محنت اللہ دے پیغمبراں دی کہ انہوں نے دن رات ایک کر جدوں موقع ملے اچھی نیویں بندیاں بیٹھیاں کلیاں اگوں پچھوں ہر پاسوں رسول جڑے سے اللہ دے آئے سمجھایا انہوں نے قوماں نوں مگر کی کیتا ہے اللہ تعالی اور گل یہ کی دس دے رہا ہے کہ اللہ تو سوا کسی کی پوجا نہ کرو اور جو مرضی کر دے پھر ادب کرو نبیاں دا ولیاں دا محبت کرو سب کچھ درود و سلام پڑھو پوجا نہ کرو پوجا صرف اللہ دا حق ہے کہ انہیں تمہیں بنایا تمہیں رزق دینا ہے اور پھر تمہیں ہر نعمت مل رہی ہے اور ایک نعمت کی بات آ گئی ایک دعا میں درمیان کیا جا سکتے کھوپڑی وڑ گئی میں نہ یہاں سارے جینے ہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جڑا 7 وری انہوں روزانہ پڑھ لینا جڑی کوئی نعمت یا دنیا جان دی اتنے ہوئی وہ شکر باقی نہیں ہے یہ فکرہ دہرا دیا کرے جو نعمت بھی ملنی نا زندگی پر سب کا شکر یہ آ گیا الحمدللہ علی کل نعمت کانت او ہے قائم دیکھو امام دی علم دی حد کہ اللہ شکر ہے تیرا انہاں نعمتاں تے جڑی زمانہ ماضی تے میرے سوئیاں پچھلے وقتاں او ہے قائم یا اگے چل کے بھی ہونیاں میں انہاں ساریاں دا شکر ادا کر میں 7 واری کہہ دیا کر ہر نعمت دا شکر ادا کر تو اللہ رب العالمین فرماتے سب ادب کرو میرے بھیجے انہاں تے درود و سلام مگر میری کرسی تے نہ بٹھاؤ حاجتاں پوریاں کرن والا مشکلاں حل کرن والا میں یہ بھی اختیار میں دوجے نوں دیتا میں بیکار ہی ہوا میں خاندان کا ایک بڑھا ہی ہوا معذرہ جڑا گٹھے لگا میرا تو پھر کوئی تعلق نہ رہ گیا باقی نہیں جڑے مشرک بہرا یا غوث یا نبی یا فلاں یہ پکار دے رہے یا اللہ نہیں کہنا انہیں اللہ نے کی آخنا دے چکا سب تک ایڈا بڑا کفر ہے جس اللہ آتا ہر گناہ میں بخش دینا شرک نہیں بخشنا اور مینوں چھڈ کے ہوراں کو منگن لگ گئے اس تو نبی علیہ السلام تو پہلے تو سارے سیانے جے بریلوی جو بندی شیعہ سارے اینے نبی گزرے سی نبیاں نو مشکل بنی ہے کسی نبی نے پہلے نو آواز دیتی یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ گیا انہیں آخیا ابراہیم میری مدد کر موسیٰ علیہ السلام سمندر گیا کیا ابراہیم خلیل تو دادا ساڈا مدد کر نہیں دعا نہیں کردی کسی نے کی سجدے بھی کر لے کئی موقع اللہ نے آخا کوئی گل نہیں اگر تسی پوجا نہیں کرتے صرف تعظیم دے طور سجدہ کرتے سجدہ چاہیے کوئی گل پہلی شریعتاں جائز رہا ہوں وہ بھی روکتا چور دروازہ مگر دعا نہیں کدی چھٹی بھی تھی میرے تو سوا منگن لگ پو اس تو اللہ دے پیغمبر جڑے سجے کھبے اگے پیچھے آئے تے کھپ گئے یہ کہندے اللہ تعبد الا اللہ کہ پوجو نہ اللہ تو سوا کرے یہ جڑا نا مدد منگنی تے مشکلاں حل کرونیاں تے نیازاں دینیاں تے اے رب دا کم قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ مڈوں بیماری تری آؤں ہونی مسلمان ہو گئے بیماری نہیں
کہنے لگے جی رب کی مرضی ہوں بھی سارا کوئی ادھر بھیجنا ہوتا فرشتہ نہ کرتا کوئی نور بھیجتا تو بشر آ گیا سارے وچوں اے موالتا نوح علیہ السلام تو ترے ہر نبی دے کسے سے ساری طرح کا بشر نبی نہ منیا کہ بشر نہیں نبی ہو سکتا ہوں یہ اٹھے ہو گئے نبی من لیا بشر نہیں مننا وہ بشر منتے سی کیونکہ سامنے بھی شاید بشر سی وچوں جمیا سی کھانا پیندا سی اولاد سی بشر کا انکار نہیں انہوں نے کیا ایڈی مت نہیں سی ماری کہ بشر نہیں مگر کہ بشر ہے پھر نبی نہیں ہو سکتا انہوں نے دیکھا جاچا کوئی نہیں اس کو کہتا نبی ہے بشر نہیں گمراہی کا اصل اصول ایک ہی ہے کہ بشر اور نبی ایک نہیں ہو سکتا حالانکہ قرآن دا قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسول کہہ دے انہوں کہ میرا رب پاک ہے وہ غلط کام نہیں کرتا میں اس کے سوا اور کیا ہوں کہ ایک بشر ہوں جس کو اللہ نے رسول سورہ بنی اسرائیل حل کنت اے گھیرا پاک ہے نا میں اور کچھ نہیں ہوں الا بشر رسول ایک بشر ہوں جس کو اللہ نے رسول بنایا وہ بشر کو گاڑی ہے یار ایک توہین کا کلمہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق جو بشر نو چنیا تو بشراں دے رسول بھیجا کوئی ماڑا کم ہویا ایڈا آڑا کم کہ اگر اللہ کسی ہور چو بھیج دینا کافر اسی ویلے ہوں تو فرشتہ ہوندا فرشتہ اللہ نے آخیا میں کر دینا مگر ایک تماشا ہی صرف ہوں جہاں نبی بھیجن کا مقصد ہے کہ وہ کام کر کے وکھاوے تو لوگوں نے آخیا یہ کام تسی کرو وہ سنت ہے وہ کس کرا سی تسی پینڈی سٹے کہہ دے بھائی یہ فرشتہ ہے یہ نہیں شہبت کے اندر آتا یہ کھانا اسی تو بشر تا بہانہ پھر یہ ہو جانا اس تو میں کبھی نہیں ہور بھیجا بشر بھیجا کہ تے وچوں ہوئے غصہ بھی انہوں آوے بھوک بھی لگے دکھ بھی آن تے پھر وہ دین تے عمل کر کے وکھاوے جو میں آخا تو اس وقت بہت بہترین نمونہ ہے مگر انہوں نے ظالموں نے یہی کیا بھی تسی پیغمبر بنے پھر دے جی اللہ نے نبی بھیجنا ہوا تو کوئی فرشتہ نہ بھیجا یعنی نور بھیجا فرشتہ کی ہے سارے اسی مسلمان ماننے ہیں کہ انسان مٹی جو پیدا ہوا اگ جڑی جو جن پیدا ہوا وہ کھولے قتل ملائکۃ من نور فرشتے نور چو پیدا ہوا اس تو جڑا آتا نا فرشتہ آئے دوجے لفظوں کا نور آ اللہ نے آخیا نور نار کوئی نہیں ہونا مٹی کا بنیا بشر ہونا جڑا تے چ ہوے اور وہ سارے کام کر کے وکھاوے تو میں تمہیں کنوں پھڑ کے آکھاں جے یوسف دے نام تو بچ سکتا تو کیوں نہیں بچا جے فرشتہ ہوئے تو کہہ دو وہ فرشتہ سی اسی کی کری اور نال ظالم نے ٹھٹھے دے طور آخیا پھر اگے نبی تو منیا ہی کوئی نہ فینا بما اور صرف تم بھائی کافر ایڈی چوٹ کی رسولوں سے کہ جڑا پیغام دے کے تمہیں خدا نے بھیجا سی وہ منکر بھائی تھی تو رسول ہی نہیں من آدھے جڑا تھی رسول ہو کے سنیا لے آئے نا کلا اسی وہ منکر یہ جڑا رسول آخیا نا بما اور صرف تم یہ ٹھٹھا کر جی مینوں کوئی مذاق کرے مولوی صاحب بنے پھر رسول منتے کوئی نہیں تو کہہ رہا جڑا تھی رسول پیغام دیا سی نہیں من یہ فرعون نے آخیا سی ان رسولکم اللہ جو رسول علیکم اللہ مجنون کہ یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ پاگل حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام رسول نہیں سی منتا مگر کیا کنجر نے کہ رسول جڑا بنیا پھردا مچل دے یہاں بھی حرامیاں نے یہی کیا کہ تسی نبی کوئی نہیں نبی ہونا بشر مگر اسی نہیں تے کلام نو منتے فاما عاد ہوں پھر اللہ آندا سمود کا کی بیان کرنا آپ کا ہی ذکر آیا نیس وہ بیان کرنا فاما عاد اللہ آندا پھر کی ہوا اینی مدت پیغمبر کھپتے رہے تے اگوں یہو جہاں گلاں کرتے رہے آگ فاستکبروا فی الارض بغیر الحق بغیر کسی وجہ کے یہ زمین میں اکڑ کر رہے بڑے بنے سی متکبر بنے ساری یہ بلڈنگاں سارے یہ بنگلے فاستکبروا اور ایک قرآن جگہ جگہ آتا کہ قرآن پاک پڑھیا تھی سارے جانتے پہلا گناہ جڑا زمین چلا استکبار نہ تکبر ابلیس نے کی کیا بڑا بنے اللہ نے آخیا سجدہ کرنے آخیا توبہ میں اگ تو بنیا مٹی میں سامنے چکتا نا تکبر لے کے بہ گئے انہوں نے فرمایا کہ دولت ملی کوٹھیاں بنگلے ملے متکبر ہو تکبر جڑا سب تو بڑی بیماری ہے اللہ اگر نعمتوں کی بارش کرے کسی نے کوٹھیاں بنگلے کارخانے ملتے جی درخت نو پھڑ لگتا تھان بیری آدھی انج ہوے جی انسان کا پتر سمجھے کہ میری طرح تیرے دھکے کھانے پھرتے میرے تے رب کا فضل ہوا نہیں فضل نہیں کمال سمجھ لینا قارون نے جی آخیا کی موسیٰ خدا نے میرے احسان کیا کہا احسان کیا میں اپنے علم نہ حاصل کیا اتوں کفر شروع ہو جائے متکبر پھر نہ بندیاں مندیا نہ مخلوق خدا دی کوئی عزت کر دی تو اللہ آندا زمین میں وہ ناحق بڑے بنے بغیر الحق اے فکرہ بہت اعلیٰ بغیر الحق اللہ آندا کوئی انسان جڑا جے سوچے کہ کوئی جواز بنتا کوئی گل بنتی ہے بھی بڑا بنے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ممبر سے میں بیان کرنا شرم کر 2 باری تو پیشاب دے رستے چوں نکلے ایک باری باپ دی نالی ایک ماں کی شرمگاہ چوں تو بڑا بنتا اور حرامیاں پیڑ 4-5 سیر گندگی اٹھائی پھرنا مر کے تو کیڑیاں دا خوراک بننا تے رب دے سامنے اکڑنا
اس تو اللہ پاک قرآن چاہتا کہ نیواں ہو کے رہے میرے سامنے، جی میں عزت ہی دیتی ہے تو میرے پہچان کے میں واپس ہی لے سکتا. فرمایا زمین چ نحق اکڑے، نحق کا لفظ فرمایا کہ انسان کا کوئی بندہ پکڑنا، مگر اکڑ گیا. وقالوا من اشد منا قوة، اور اپنے اصلے فوجاں دوسرے پاس کیا سارے نال کون طاقتور ہے، کہڑا خدا سانو برباد کرے گا اور ساڈیاں حکومتاں جاندیاں رہن گیاں. اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. اللہ پاک فرمایا بیوقوفاں دے سامنے نہ آئی کہ جس خدا نے انہوں پیدا کیا کہ پانی دی بوند تو انہوں نے زیادہ طاقتور ہے. یہ کہڑی طاقت کا مان کر دے جب پھوک مارن سے آیا تو محل بھی اڑ جانے تو سلطنتاں بھی اڑ جانے، کچھ بھی نہیں رہ جانا. ہاں کسر کے بعد چرخانے رد پہ خیام تے اللہ رحمت ہے میں محل ویکھیا، ہوں بھی بادشاہ دے محل ہے قلعے ہے مگر اسی جانے پکنک مناؤ لی اتنے کھاؤ جی کھانے بہ کے تسی نا کدی سوچیا بھی کدھر گیا. جنہوں نے تخت وچتے سی اور دنیا سلام کر دی سی وہ پیر زمین سے نہیں سکے. ہاں کسر کے بعد چرخامی رد پھیلو آندا ایسے محل جڑے آسمان نہ گلاں کر دی ایڈے اتنے بر در گریا نہاد اندھیرو انہوں دے دروازیاں سے آ کے دوجے ملکوں دے بادشاہ سجدے کر دی بر در گیا شاہ نہاد اندھیر. دوجے بادشاہ انہیں انہوں دے مقابلے ماڑے سی دی دین کے بر کنگراش فاختہ. میں دیکھا کہ اجڑے محل ہے کہ وہ دیکھ اتنے منارے چ نا کبوتری بیٹھی ہے میری گفت کہ کو 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 وہ کو بول دی کو فارسی جانے کہاں ہے کہاں ہے وہ جانور بول رہا سی کتنے بادشاہ کتنے دونوں نے محل سے دربار کتنے مگر انسان سوچتا ہے. اللہ آندا بیوقوف آدھے رہے سانا کون طاقتور ہے، سوچا ہی نہ جس خدا نے بنایا وہ طاقتور ہے وہ جدوں چاہے تو انہوں پکڑ سکتا. وکانوا بآیاتنا یجحدون ساڈے پیغمبروں نے معجزے بھی بکھاؤندے رہے ایتاں بھی سناؤندے رہے نہ معجزے نوں منیا نہ ایتاں نوں منیا انکار ہی کری چلے گئے. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات. اے لفظ آ گیا جڑا میں کہا کہ لفظ قرآن تو لب لیں دے وہ تو پورا علم نجوم کر لیں. اللہ تعالیٰ آندا ہم نے پھر ان پر زور کی آندھی بے اینی ہوا آئی. قرآن پاک دوسرے دن دسی دیکھا کہ 8 دن اور 7 راتاں یا 7 راتاں یا 8 لگاتار ایک سیکنڈ نہیں کھڑی ہوئی اور اینی تیز درخت بھی جناں چ اکھڑ گئے محل سارے ڈگ گئے اور بندے این مردہ ہو کے ڈگ گئے. ایک بھی سویر نو زندہ نہ بچیا اس قوم میں. ریحن سرسر زور دی ہوا چکھڑ تھی ایام نحسات نیس دن چونا چاہیے ایتھوں کر رہا جی نیس سرسات کہ کچھ دن نیس ہے کچھ دن جڑے نا وہ سات ہے اچھے ہے کوئی نیس وہ پھر دسیا تمہیں کہ جنتریاں ویلے پھر شادی کریے اور قرآن پاک نہ مذاق نہ کرو. قرآن دا نیس ہے نہیں جڑا تے لئی پھر دے پاندے نیس سخت ہے جس قوم تے کدے عذاب ہے وہ لیے سختی دن دوجیا نہیں ورنہ پوری دنیا ہور قوماں جی نیس دن ہوں سارے نہ صاف ہو جاتے کسی نے ہور کچھ نہیں یہاں باقی ایک قوم آج جڑی سی انہوں ایام شدائد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ناسرا کی من عربی سخت ہے کہ بہت عذاب دے دن انہوں سے آ گئے تباہ کرتا ہے. ورنہ اور کوئی دن نیس نہیں اسلام نہ کوئی دن ساتھ کوئی نہ کہہ کہ آ دن جڑا بہت اچھا سے آ دن نیس ہے اللہ دے توکر سے قدم اٹھایا کرو حلال حرام پوچھو دین نو وہ دے مطابق کام شروع کرو. کوئی آدھا بدھ خراب ہے کوئی آدھا فلانا کم خراب نہیں. لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا یہ دنیا جڑا عذاب انہوں نے بھیجا 7 دن اور 8 راتاں جڑے کوئی دن بھی باہر نہیں رہا پھر سارے ایسے ہی ہو گئے نا. اس قوم بھی سخت دن سی مصیبت کے دن سی اس تو بھیجا تاکہ دنیا چ ذلت کا عذاب کھائیے. تھی بڑے طاقتور کی پلے ہو مرے پے دے محل تے ٹہ گئے دنیا ہوں تماشا وہدی ہے کتنے ہوں قوم یاد والعذاب الآخرت اخزا. یہ اتنے گل مکی ہے جڑا اگے آن والا عذاب ہے نا اگلی دنیا اتنے ہور زیادہ تھی رسوا ہو گئے ذلیل ہو گئے چھتر پھرن گے وہم لا ینصرون. اتنے تاری مدد کوئی نہیں آؤ گا نہ تھوڑیاں فوجاں لشکر آؤ گے اتنے نہ جنہ دیوی دیوتوں کے پیران ولیاں سے تھی ٹکے جے نا بے آ جان گے ہماری توبہ توبہ آپ سر نہیں کر کے کھڑے کی بننا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا فرمایا اس دن سے جبریل امین فرشتے سر نہیں کر کے کھڑے ہونے لا یتکلم انہوں نے منہ گل نہیں نکلنی الا من اذن له الرحمن آپ رحمان اجازت دو گا بول تب کوئی فرشتہ بولو وقال ثوابا تے گل بھی ٹھیک کریں گے کوئی جھوٹھی سفارش نہیں کروں گا ہاں جی ہے مجرم مگر اپنا بندہ چھڈ دیو. فرمایا مجال ہی نہیں خدا انہوں نے کہو نا تسی کی مینوں دسنا میں تہاڈے تو بہتر جان کہ بخشش دے لے کے
اس لیے جی جھوٹیاں سفارشاں ایویں لوگوں نے بنائی، کوئی اتنے مدد ہی نہیں آنا، بھلا ڈر جاؤ توبہ کر۔ تو کوئی دن ایسا نہیں جڑا نائس ہوئے تو نہ کوئی ساتھ اے قاضی وہ کر لڑی، یہ سورہ فصلت یہ 6 آیتاں دینا تشریح کی، اتنے پھر لکھ دے کہ یہ جڑے گلاں لوگوں نے بنائی کہ بدھ جڑا وہ خراب ہے فلانا خراب ہے، اتنے کہیں کہ ان ھذا لہو الجہل المبین، 1000 بالکل کھلی جہالت ہے، کفر بٹتے لوگ مسلمان ہو کے نیساں پھسے آندا جڑے بدھ نو تسی برا آندے جی فلم غازی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار العذاب من یوم الاثنین لا یوم الاربعاء بین الظہر والعصر۔ تسی بھی خیر نقطہ یاد رکھو، بڑی پتے کی گل ہے، مسجد اجابت بھی اتنے مدینے اتنے بھی خانقاہ یہ پتہ بھی رکھو 3 دن اللہ دا رسول پھر دعا منگتا رہا زور اثر کے درمیان، جب بہت حالات خراب ہو گئے، کفار نے بالکل مدینہ گھیر لیا، خندق کھودنی پئی، اللہ پاک قرآن جانا بلغت القلوب الحناجر کہ جان سنگ چل مرن کنارے ہو گئے مسلمان، مگر کمزور ایمان والے منافق نے رسول جھوٹے لارے لاؤندا رہا، ایویں وعدے دینا سی آیا تھی دنیا چاہو گے اسی تے ٹٹھی پیشاب نہیں ہن باہر نکل سکتے، حرامی ٹھٹھے کرن وچے کلمہ گو، مگر سچے مسلمانوں نے آخیا نہیں اللہ رسول دے وعدے سچے ہیں پورے ہون۔ تو رسول اللہ 3 دن دعا کی، یوم الاثنین تو شروع کی، سوار منگی ہے کوئی قبول نہیں ہے، بدھ منگی ہے نہیں ہے، منگل منگی سوموار منگل نہیں، تیسرا دن جڑا بدھ کا آندا جنوں تسی منحوس آندے وہ حدیث آندا کہ تیسرے دن اتنے آپ اس مسجد دعا کر رہے تھے، زور اثر درمیان جبریل اتر آئے کہ اللہ نے مدد کرتی ہے، اینی ہوا آئی تیز کہ انہوں نے خیمے ککھڑ گئے، گھوڑیاں دے رسے ٹوٹ گئے، دیگاں اٹھ گئیاں، ابو سفیان نے نکارا بجاتا بھی چھتی کرو نکلنے کی کوشش کرو، عذاب آ گیا، اللہ آندا میں آپ انہوں کافروں سنبھال لیا، تو آندا فاستجیب لہ، رسول اللہ کی دعا ہی بدھ نو قبول ہوئی جنوں تسی منحوس آندے، وہی سایۃ فاضلہ، یہ بڑی مبارک کڑی ہے، سات بن فلا آثار السیاح دلیل اللہ فضل ھذا اليوم، وہ حدیثاں دسنیاں بے دن بڑی شان والا ہے، تسی آندے نہیں بدھ خراب ہے اے منحوس، وکیف یدعی فیہ تقریر الناس بحدیث لا اثر لہا، اس دن نو منحوس بناؤ دے جی انہاں حدیثاں نال جنہاں دی اصلیت ہی کوئی نہیں، جعلی بنائی ہوئی کہ بدھ نو نہ کم کرو آ ہو جنا، آندا لا اثر لا انہاں دی حقیقت ہی کوئی نہیں، من کرتا جڑیاں تہاڈے دجالاں نے کڑیاں، وقد صبر قوم ایام من الاشهر الشمسیہ ادعا فی الکرہ، آندا کئی لوگوں نے نقشے بنائے جنتریاں چ آ دن منحوس دے آ دن منحوس دے، لال یحل للمسلمین ان ينظر الی، مسلمان لی حلال ہی نہیں بنا نقشہ نو دیکھ کدی نہ جنتریاں دیکھو تے نہ او گلاں، ولا یشتغل بیاراتها، اور نہ انہاں نجومیاں دی گلاں سن کے نہ فیصلے کریا کرو بے دن شادی، واللہ حسیب، اللہ ہی انہاں نال حساب کرو گا جنہ یہو جے کفر بکے۔ اے مولانا دیکھ دے عبدالمجید دریا بادی رحمۃ اللہ علیہ اسے آیت پہ لکھا ہے نا کہ لوگوں نے جڑیاں گلاں بنا لی نا دن منحوس ہے فلانے فلانے، کچھ حقیقت نہیں ہے، اردو چ تو پڑھ دینا تاکہ نا یہ سمجھ تمہیں آسانی نہ آ جائے کہ اردو زبان سے بیان کیتا کہ کیوں یہ گلاں بنا کے تسی مسلمانوں کو خراب کر دی۔ اچھا وہاں دیکھے کوئی یہ چیزاں نہیں، اللہ رسول نے انہوں کا ذکر کیا، ہاں میم سیدہ، فی ایام نحسات، ناس سے مراد صرف یہ مراد ہے کہ وہ وقت اسی نزول الہی عذاب الہی کے بعد ان لوگوں کے حق میں سخت نکلا، انہوں نے وہ بڑے دن ثابت ہوئے 7 دن اور راتاں کہ انہوں نے اللہ کا عذاب آیا، ورنہ یہ نہیں کہ ساری دنیا نہیں قیامت، ورنہ کسی متعین دن یا مخصوص زمانہ کے منحوس ہونے کا عقیدہ ہی سرے سے اسلام میں نہیں، یہ دین اسلام سے کوئی تصور نہیں، بیاہ دن منحوس دیتا، یہ تو ان مشرک قوموں کا عقیدہ ہے جو تاثیر و تصرفات کواکب کے قائل، میرے آندے ستارے کا اثر ہے فلانے تھا ان ستارہ فلانے، یہ کافر قوم ہے گلاں کرنی۔ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَضْمُنُ النَّاسَ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ الْأَوْقَاتِ روح المانی، روح المانی پہ یہ انہیں کئی صفحے میں لکھا کہ جتنا لوگ سمجھے نا کیا دن منحوس ہے، یہ کوئی شے نہیں، دین انہوں نے اپنی بالکل بناوٹی گلا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بعض قوموں نے شمسی مہینوں کے بعد ساد و ناز تاریخوں کا نقشہ تیار کیا، مسلمانوں کو جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کی طرف توجہ کرنا بلکہ ان پر نظر کرنا ہی جائز نہیں، بالکل صاحب کو بے پرواہ ہو، پھر توکل اللہ کرو،
کام رب سوارنے تے جے دن تھی لبا نا مولوی صاحب دسے آ دن ٹھیک ہے دن کرو تو وہ جی رب نے پھڑ لینا، رب تو بچ نہیں سکتے تم۔ اس شہر کے ایک بندے کی طرف اشارہ کر کے گزرے، بڑے وڈے عالم دین دا چیلا، اپنی فیکٹری چ بنا تے کپڑے وچھا دینے اتوں دی آن حضرت صاحب جتی بھی میز سے رکھنی، ایک بچہ سی وہ شادی لی، استخارہ حضرت جی کر دو، ہاں بہت عمدہ کرو، رب جان دا طلاق ہو۔ جدوں پوچھا حضرت صاحب ہاں کوئی رہ گئی استخارے میں کسر، دوبارہ طلاق، 3 باری ہوا، خدا تو ڈر چھڑ دو یہاں گلوں، جو استخارہ اسلام چاہو دے راج یہ جڑا نا استخارہ کرنا یہ استخارہ کرانا بالکل ظاہری گل، استخارہ اسلام جو ہے نہ خواب آنا، نہ تسی کسے پاسے سونا، نہ کئی دن اس طرح کرنی، یہ بھی گلا آپ لوگوں نے جوڑ لیا نال۔ استخارہ خیر دی دعا کرنا دی کہ جو تسی صلاح کی سوچیا بندیاں نہ مشورے کیتے 2 رکھنا پڑھ کے اللہ کے دعا کرو کہ اللہ اچھا کام ہے تو ہون دے تے برکت دے، نہیں اچھا تے دے کوئی رکاوٹ پا دے، اے دلوں سچیوں دعا کرن دا نا استخارہ۔ کوئی ہور چلا نہیں آنی، کوئی رب نے پردہ نہیں چکنا بھی چنگا کہ نہیں چنگا، ان جدوں تسی ایمانداری نہ رب تے چھڈ دتی گا پھر انشاءاللہ جے ہو گیا تو سمجھو ببرکت ہے، کوئی روڑا اٹھ گیا تو سمجھو رب نوں جاکھیا جے نہیں ٹھیک تو روڑا اٹکا اے استخارہ جڑا اللہ دے رسول نے سکھایا، یہ خواب اس پاسے پرنے اینے دن کوئی شے خدا دی انہاں دی کوئی حقیقت نہیں، یہ جعلی گل۔ اے آخر تک روایت میں پڑھ دوں بڑی اچھی ہے، ساڈے شیعہ دوست جڑے نا جی بڑا وہم ہے، میں دیکھا انہاں دی کتاباں پڑھیاں، بہنا دنوں شادی نہ کرو، چاند اتنے ہوئے تو اسے جمع نہ کرو، فلاں بناوٹی، انہاں دے علم نہ بھی بناوٹی ہے، مگر کی کریے ہر گناہ بناوٹیاں پھنسیا، چھان بین نہیں کرتا، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے گی، بس کتاب سے لکھا دیکھ لے ہاں سارے عالم لکھ دے، عالماں نے یار کئی لوچ چلے، انہاں عالماں کی آخنا، انہاں عالماں پڑھو جنہوں نے ایک شاید کھوج کڈیا، بے ثابت ہی ہوں۔ اے لو ایک روایت ایسی پیاری ہے جڑی امام دے کول والی لگی ہے، صحابی کہتا کہ امام کی خدمت میں پہنچا، اس حالت میں کہ راستے میں میری انگلی زخمی ہوگی، سفر پہ گیا واپس آیا تو جو امام نے میری انگلی بھی زخمی ہو گئی سی قدرتی، اور اثنائے راہ میں ایک سوار نے میرے قریب سے گزرتے ہوئے میرے کاندھے پر ضرب بھی لگائی تھی، آدھا لگیوں ایک سوار لنگا وہ میرے ذرا 60 بھی لا گیا، اور میں ایک ہجوم میں پھنس کر رہ گیا تھا جنہوں نے میرے کپڑے پھاڑ دیے، ایسے مجمع میں پھنس گیا، میرے کپڑے بھی اس راہ سے پھنس گیا، اے 3 مصیبتیں سفر چاہیے۔ تو میں نے اس دن کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا تجھے تیرے شر سے محفوظ، مجھے تیرے شر سے محفوظ رکھے، تو کیسا منوس دینا، میں دن تے پاتا سارا نظر آ، تو ایسا منوس دینا انیاں مصیبتیں مٹ جائیں گی۔ امام نے اسے کی کیا، اے اصل دین ہے جتے آ جاؤ خدا دا نصیحت سنی سارے مسلمان۔ یہ سن کر امام نے فرمایا کہ تو ہم سے عقیدت بھی رکھتا ہے اور پھر ایسی نامناسب بات زبان پر لاتا ہے، وہ دن کی جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو اسے ذمہ دار کرا دیتا، نالے سانو من دے دے بیت نو نالے یہ جی بکواس کر دے، کی اس دن کا قصور ہے جڑا تم آخیا تیرے شر تو مینوں بچا دی، تم من اس دن۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں امام کی بات سن کر سنبھلا اور میں نے محسوس کیا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے عرض کیا مولا میں خدا سے اپنی غلطی کے سلسلہ میں استغفار کرتا ہوں اور اس سے اپنی بخشش طلب کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ تو امام نے فرمایا ما ذنب الیام حتی ستم تتشامون بها اذا جزیتم باعمالکم فیہا، جدوں اپنے کرتوتاں پاروں کوئی تانوں سزا مل جاندی ہے کہ دنوں کا کی گناہ جڑا تسی انہاں دنوں تے پا دیندے، بے بدھ دے دن دا قصور ہے تے فلانے دن دا قصور ہے، کرتوتاں اپنیاں ہوندیاں احتیاط نہیں کردی، وہ دے نتیجے کوئی سزا مل جاندی۔ اس شخص نے کہا کہ فرماندہ رسول میں ہمیشہ کے لیے خدا سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہنے لگا میری توبہ گانی کی اما ما ینفعکم ولکن اللہ یعاقبکم بذنب علی ما رضم علی فیہا، انہوں نے کیا یہ استغفار جہاں کا کوئی فائدہ نہیں، ایک پاسے استغفار کری جاندے جے مڑ کے ایسی شے نوں برا کہندے جے جنہاں دا اس برائی چ کوئی دخل نہیں، وہ دن بیچارہ یا وہ کڑی جڑی وہ کوئی گناہ نہیں بیچارے دا، تسی انہاں نوں برا کہنا شروع کر دے۔ اما علمتا، اور تمہوں اس گل کی سمجھ نہیں آئی ان اللہ هو المصیب کہ ثواب بھی اللہ دیندا ہے والمعاقب سزاواں بھی وہ دیندا ہے والمجازی بلا ما راجلا واجلا، اس دنیا جی تگری دنیا جی تہاڈیاں کرتوتاں دا بدلہ انہیں دینا ہے۔ اتنے ایمان رکھو کہ اپنے انسانوں نے حساب دینا، انہوں بچارے دنوں کول تو بلا یا مولا یا کیا ہاں آقا آئندہ میں ہوئی ایمان رکھوں کہ دنوں تے کوئی نہیں، اپنے آپ کو سنبھال۔ تو آپ نے فرمایا قال لا تد ولا تجل الايام سنت حکم اللہ، آج تو بعد مڑ کے گل نہ کریں، دن برا نہ کہیں،
کہ اپنے کماں چ اللہ تعالیٰ دے نال جڑا نا کہ جنہاں دا بھی کوئی دخل ہے وہ فیصلہ کوئی نہیں، اللہ دا اپنا حکم چلتا، جن وہ فیصلے بدل نہیں سکتا۔ ایتھے میری بات ختم ہوئی کہ دن نہ کوئی ناس ہے نہ کوئی ساز ہے، دن سارے اللہ دے ہے۔ انسان نو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، اللہ سے بھروسہ کرے۔ اے سفر نو روانہ ہونے بہت اچھی بات ہے، سورہ لإلاف قریش سفر پڑھتا رہے، جدوں کوئی سفر کرے پڑھے لإلاف قریش تاکہ آندا ہے دن آمن من خوف کہ اللہ ہر خطرے تو بچائے گا، اس نو بہت پڑھے۔ ایت الکرسی گھر دے دروازے باہر ہوندے ہی پڑھے، اور کچھ صدقہ جو اللہ واسطے تھوڑا بہت دے سکتا وہ اللہ دے راستے دے کے جائے، پھر پرواہ نہ کرے کیڑا دینا تے کیڑا نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ نال ہے اور انہوں ہر آفت اور مصیبت تو بچاؤ گا۔ اللہ تعالیٰ دے ہاتھ ہے ساری کائنات، وہ دے ہاتھوں نکل نہیں گئی، ہن بھی کنٹرول ہوتا زمین و آسمان، اور وہ دے حکم نہ سب کچھ ہوندا جو اپنے بندیاں دے نال ہے، بشرطے کہ بندے بھی وہ دے بندے بن کے رہن۔ جس طرح امام جعفر صاحب نے فرمایا ایک بندہ لکڑہارا سی بیچارہ تے لکڑاں کٹن چلیا سویرے تے دو نے کیک لے لیا چھوٹی چھوٹے نا بسکٹ وغیرہ کہ کھاؤں گا اتنے کام نہیں کرنا، تے رستے چ نکلتا ہی تو مسکین سامنے آ گیا، انہیں ایک جڑا سی مسکین نو دیتا چھوٹی جی روٹی، ایک کھول لے گیا، اور واپس جدوں آیا تو آ کے اپنا کھولیا جڑا لکڑاں دا سامان سی گٹڑی تے اج دہا سی سپ کالا جہدے منہ چو کیک دیتا، اللہ نے وہ منہ دیتا اور انہیں دسیا نہ ورنہ مردا نہ، یہ موت دا حکم جاری ہو چکا سی مگر صدقے نے بچا لیا۔ اس تو صدقہ کرو، دن دا آغاز ہی میرے پراؤ کریا کرو، سویرے اٹھ جانا کوئی روپیہ ٹکا کے غریب نے دے دیا کرو، یا جیب سے پا لو کہ دینا اے 100 مصیبت حال ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے تو فرمایا کہ قیامت دے دن صدقہ انسان سے سایہ کروں گا، اس دن کوئی نہیں یہ پناہ ہونی، اگ برسری ہونی ہے، زمین تانبے کی طرح ہونی ہے، سایہ کرو صدقہ۔ تو ایک صحابی رسول دا لکھا ہے امام احمد نے کہ وہ جمعے دی نماز میں جو نکلتا کچھ نہ کچھ جیب چ پا کے، اور کچھ نہیں ہوگا تو روٹی لینی کوئی، اور کسی دن کچھ بھی نہیں لبا پیاز ہی صرف ایک گنڈا لے لیا انہیں جیب، کسی نے آخیا جی تو بوا آؤں انہیں آخیا یار آج کچھ نہیں سی کر مینوں لبا، میں ہی سمجھا کوئی غریب ملوں گا انہوں دے دوں گا، چلو یہ اپنا سالن پکا لوں گا۔ یہ ایماندار لوگوں کا کام سی کہ خدا دے رسول کی گل سن کے دل چ بٹھاؤندے سی، اسی سن لیا مڑ کے جھاڑ کے دامن چلے گا تو ساڈا کوئی نہیں بنتا، بس بیکار ہے، اسی کھاتے رہنے نہ سڈ سے اثر نہ تھوڑے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام جو فرمایا تے ایمان لیا، سچ جانو انہوں اور وہ مطابق زندگی گزارو، پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر، بسم اللہ، جزاکم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج خصوصی اپیل ہے، عام نہیں، دو بندے جنہاں سے ایک بچی ہے، میری بچی ہے، میں ہی وہ شادی کی تھی، اور ایک غریب آدمی جہاں والد ہی فوت ہو گیا، کوئی بچہ سی وہ بیمار ہو گیا، اور اس مسکین بچی نے کر بھی آج بھی جو ہے تو پہلا میں نے یاد دلایا، اس غریبنی نے وہ علاج سے 20,000 آندھی بالکل میرے سر چڑھ گیا، ہے ایسی مسکین کہ کوئی چارہ نہیں، اسی وہ مدد نہ کریے کچھ نہیں پلے، اس تو اللہ تعالیٰ ہمت دے وہ پورا کرو۔ اور ایک دوسرا بچہ جن نے آخیا بھی میں جو شادی کی اپیل کرائی 10,000 کی ایس اج دے جمعے تسی نا میری گل من کے سمجھو، میری لاج رکھو، اے 30,000 کچھ بھی نہیں، زیادہ دے دو تو تھوڑی نیکی ہے، مسجد کا بھی حصہ ہوندا، اے 30,000 پورا کر دیو، بعد انہاں دے حوالے کراں، میں بھی سرخرو ہوں اور وہ بھی دعاواں دین گے، بالکل بے کس ہو کے بیچارے لگ گیا، کوئی شے نہیں انہاں دے پلے۔ اللہ توفیق وچ پھر رہا کرو اور جو حاصل ہوئے وہ اکٹھا کر کے دیا کرو، اللہ فضل و کرم فرمائے خیر کرے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے مولانا صاحب آج کل کہتے ہیں کہ بچہ یہ شخص اور بیوی کو منحوس کہتے ہیں، قرآن کی روشنی کے ساتھ کوئی منحوس نہیں۔ ٹھیک ہے، بخاری شریف کی ایک روایت اس طرح آئی کہ 3 چیزاں جنہوں حوصت ہے، کہر ہے، گھوڑا ہے اور یہاں تینوں کے بارے جائے گیا جنہوں حوصت شوم، یہ اچھی نہیں، نہ حوصت کا لفظ نہیں مگر مشہور میں نہیں اچھی چیزاں، یہ جڑا تھوڑا جتوں پڑھ دینا پھر وہ غلطی لگ جاتی۔ دوسری جگہ کلیئر کو کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی، یعنی ہے نہیں نحوست کسی شاید نہیں، ایک کوئی نحوست ناس نہیں۔ بیویاں نہ محبت کرو، بچے نہ کرو، بچے اللہ کا عطیہ، بیویاں تو آپ کو اللہ کی امانت ہے،
میں نکاح دے خطبیاں جانا ہن بھی تمہیں یاد دلاؤنا، مسلمانوں لوگ آدھے عورتوں کی عزت نہیں کرتے، کوئی آدھا جی یہ زن مرید ہو گیا، بڈھی دے تھلے لگ گیا، کم بختو تہاڈا رسول جدوں دنیا چھڈ رہا سی، کروڑاں درود و سلام ہے خدا دے، اپنی اونٹنی تے سوار سی اور میدان عرفات لکھاں دا مجمع سارا عرب اکٹھا ہو گیا سی، آپ نے آخیا میرا آخری دیدار اگلے سال تسی نہیں مینوں ویکھنا، جہان اکٹھا ہو گیا، بچے لے عورتاں آ گئی۔ اس ویلے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام جنہاں نے اپنی ہور گلاں چ گل کہی، ہر چاہیدہ مرد نوں اپنے سینے تے لکھے، اس دن پیغمبر کی کہہ گیا فاتقوا اللہ فی النساء، او میرے امتیو عورتاں دے بارے خدا تو بہت ڈرے، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، جدوں تینوں عالم آندا کہ آ بچی میں نے تینوں دتی تے تو قبول کرنا، عالم دی مجال سی بھی کسی دی بچی تیرے ہاتھ پھڑا دوں، تو اسے خدا دی امانت ہے جڑی لے رہا، اور اللہ نے وہ بارے ایک دن پوچھا کہ میرے شریعت کے مطابق امانت لئی، بات سلوکی کی تھی۔ اس تو اللہ تو ڈر کے منحوس مناس کوئی نہ کہو، صحیح حقوق انہاں دے ادا کرو، محبت نہ رہو، ماواں بہناں بیٹیاں کنی عزت ہے۔ ایک حدیث پاک کی سنا کے ایمان تازہ کریے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیٹھیاں، عورت آئی دو بچیاں دے نال، اما کو صرف نہ دو تین کھجورات انہوں دتیاں، انہیں ایک ایک انہیں بچیاں نوں دیتی، ایک آپ کھان لگی، بچیاں نے وہ بھی منگ لی، انہیں دو ٹکڑے کر کے بچیاں نوں دیتی، آپ نہیں کھادی ماں نے۔ تو جب رسول اللہ آئے حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا اللہ دے رسول میں آج ایک عجیب ہی گل ویکھی کہ تین کھجوراں سی، ایک ایک بچی نے سی، مڑ کے پھر آپ کھان لگے، وہ بھی انہیں منگنی تو ماں نے دیتی۔ تو حضور نے فرمایا اچھا تینوں پتا یہ کام کرنے کے انہیں اپنے لیے جنت واجب کر دی، اور جنت لکھی گئی کہ بچیاں نے اس طرح انہیں خیال کیا۔ اس تو دین دے مطابق بچی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے، پیارے مقام جدو اللہ دے رسول دے بڑی پتہ لگتا بے انہاں دی قدر خدا نے کی بڑھائی۔ یہ نامراد انگریزاں مگر لگ کے نہیں سارے حقوق نہیں، فلانے حقوق کی ہے، بے بدماشیاں کہنے لوگ تو اللہ دے رسول دی گل منو، عزت آپ نو کرانا بہت مرد جڑا تہاڈا احترام کر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وصیت ہے۔ اے مولانا نے لکھا ہے کتاباں انہاں کو یہ بھی لو، اللہ تعالیٰ عفت بھی ماسٹر صاحب نے لکھا، عفت مولوی قیب اللہ صاحب سے حاصل کریں، یہ تعاون بھی نیکی کا ذریعہ۔ بالکل بچیاں نے رسالہ لے کے جایا کرو، بچیاں نے بھی انشاءاللہ ادنا ہدایت ہوگی۔ اور مولانا نے جڑیاں کتاباں لکھیاں صاحب کا توزیر عمران گلدستہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمت دے تو جڑی کتاب پسند آئے لے جا کرو۔ یقین جانو میرے کو دی سن دے دے، میرے کو کوئی شے خدا دی نہیں، علم دنیا کو بڑا صرف ایک ذرہ ہے جس میں اضافہ منگتا رہی، اللہ ہر شے جڑی نہ چھیل لے، مگر رسول اللہ کی محبت نہ چھیل، حضور کی محبت جڑی دن بدن بڑا، تاکہ اسی منیے کہ جڑا پیغمبر تو سالی پہ جائے تو بہتر آدمی نہیں آ سکتا۔ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجعلنی من سائر۔ شکر ہے تیرا تو حضور دی امت پیدا کیتا، کسی اور امت نہیں پیدا کی۔ ایسی قدر کرو، آپ سے دن رات درود پڑھو، اور توفیق ہوئے مکے جاؤ، مدینے جاؤ، اور دنیا کی سیر کرنے کی بجائے جدوں موقع ملے من اگر بال وہ پڑے میلا شاعر آندا جے میرے پر ہوندے نا من پڑی دن سوئے کوئے ہو جاواں، تے میں ہمیشہ اٹھ کے حضور دی گلی وچ جاندا رہندا، چھوٹی جی گل نہیں۔ اللہ نصیب کرے جے ترپیا کرو، نہ بھی جا سکو گے تو ثواب تے اللہ لکھدا رہو گا نا بےچارے ترسے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔